الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز شرکائے علمہ البیان اور سامعین، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج میں آپ حضرات کے بیچ الحمدللہ 40واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ مکی زندگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13 سال اور اس سے پہلے کی زندگی پر بھی کچھ ہم نے احاطہ کیا موضوعات کا، اور اب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ چکے ہیں ماشاءاللہ، اور غزوہ بدر ہو چکی ہے، اور سن 2 ہجری میں جو بڑے بڑے کام ہوئے ان میں حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پاک ہے، جس پر یہ گزشتہ 39واں سبق تھا۔ تو الحمدللہ اب میں آج آپ کے سامنے سن 3 ہجری میں یعنی ہجرت کے تیسرے سال میں آ گیا ہوں، اور آج غزوہ احد کا ذکر آپ کے سامنے ہوگا۔ یہی موضوع ہے۔ عرب میں صرف ایک شخص کا قتل لڑائی کا ایک سلسلہ چھیڑ دیتا تھا جو سینکڑوں برس تک ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ طرفین میں سے جس کسی کو شکست ہوتی تھی وہ انتقام کو ایسا قرض ضروری جانتا تھا جس کے ادا کیے بغیر اس کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے، جن میں اکثر وہ تھے جو قریش کے تاجور اور افسر تھے۔ اس بنا پر تمام مکہ جوش انتقام سے لبریز تھا۔ قریش کا کاروان تجارت جو جنگ بدر کے زمانے میں نفع کثیر کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا، اس کا راس المال یعنی اصل مال حصہ داروں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن جو زر منافع فائدے کی جو رقم تھی وہ امانت کے طور پر انہوں نے محفوظ رکھا تھا۔ قریش کو کشتگان بدر کے ماتم سے فرصت ملی تو اس قرض کے ادا کرنے کا خیال آیا۔ چنانچہ سرداران قریش، جن میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، ان لوگوں کو جن کے عزیز و اقارب جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا، اب انتقام کا وقت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جو نفع اب تک جمع ہے وہ اس کام میں صرف کیا جائے۔ یہ ایک ایسی درخواست تھی جو پیش ہونے سے پہلے ہی قبول کر لی گئی تھی، لیکن قریش کو اب مسلمانوں کی قوت و زور کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ بدر میں جس سامان سے وہ گئے تھے اس سے اب کچھ زیادہ درکار ہے۔ عرب میں جوش پھیلانے اور دلوں کو گرمانے کا سب سے بڑا آلہ شعر تھا، شعر و شاعری۔ قریش میں 2 شاعر بڑے نامچین تھے، شاعری میں مشہور تھے۔ نمبر 1 عمر جمحی اور دوسرا مصافع۔ عمر جمحی غزوہ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتضائے رحم سے، چونکہ یہ شاعر تھا، ایک دانشور تھا، سماج اور معاشرے کا ایک مفید شخص تھا، آپ نے اقتضائے رحم سے اس کو رہا کر دیا تھا۔ قریش کی درخواست پر وہ اور مصافِ مکے سے نکلے اور تمام قبائل قریش میں اپنی آتش بیانی سے گویا کہ آگ لگا دی۔ لڑائیوں میں ثابت قدمی اور جوش جنگ کا بڑا ذریعہ خاتون حرم تھی۔ جس لڑائی میں خواتین ساتھ ہوتی تھیں، عرب جانوں پر کھیل جاتے تھے اور پوری طریقے سے اس جنگ کو جیتنے کی کوشش کرتے تھے کہ شکست ہوگی تو عورتیں بے حرمت ہوں گی۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی اولاد جنگ بدر میں قتل ہوئی تھی، اس لیے وہ خود جوش انتقام سے لبریز تھیں، اور انہوں نے منتیں مانی تھی کہ اولاد کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گی۔ غرض کہ جب فوجیں تیار ہوئیں تو بڑے بڑے معزز گھرانوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہوئیں۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: ہند، عتبہ کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ کی ماں، ام حکیم اکرمہ کی بیوی، اکرمہ وہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، فاطمہ بنت ولید حضرت خالد بن ولید کی بہن، برزہ مسعود ثقفی جو طائف کا رئیس تھا اس کی بیٹی، ریتا عمر بن العاص کی زوجہ، اور خناس حضرت مصعب بن عمیر کی ماں۔ یہ وہ خواتین تھیں جو اس جنگ میں شریک ہوئیں۔ الغرض اس طرح سے 3000 آدمیوں کا لشکر جمع ہو گیا، لشکر جرار جمع ہو گیا، جن میں سے 700 زیرہ پوش تھے، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ،
اور 15 عورتیں ہمراہ تھیں سب ملا کر۔ یہ 3000 کا لشکر جرار نہایت کر و فر سے ابو سفیان بن حرب کی سرگردگی میں 5 شوال سن 3 ہجری کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عباس نے یہ تمام حالات لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیز رو قاصد کے ہاتھ روانہ کیے، اور قاصد کو یہ تاکید کی کہ 3 دن کے اندر اندر کسی طرح آپ کے پاس یہ خط پہنچا دے۔ یہ جمعے کی شب تھی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ اکابر و مہاجرین و انصار نے یہ مشورہ دیا کہ مدینے میں ہی پناہ گزی ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن جو نوجوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور شوق شہادت میں بے چین اور بیتاب تھے، ان کی یہ رائے ہوئی کہ مدینے سے باہر نکل کر ان پر حملہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے کے ساتھ ساتھ اس وقت کی ایک مشہور شخصیت جو ہوشیار اور تجربہ کار ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھے، وہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھے۔ یہ رئیس المنافقین ایک بہرحال تجربہ کار شخص تھا۔ اس نے یہ کہا کہ اس سے بھی آپ نے مشورہ کیا، تو اس نے یہ کہا کہ تجربہ یہ ہے کہ جب کسی دشمن نے مدینے پر حملہ کیا اور اہل مدینہ نے اندرون شہر رہ کر مقابلہ کیا تو فتح ہوئی، اور جب باہر نکل کر حملہ کیا گیا تو ناکام رہے۔ یا رسول اللہ، آپ مدینے سے باہر نہ نکلیں، خدا کی قسم جب کبھی ہم مدینے سے باہر نکلے تو دشمنوں کے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی، اور جب کبھی ہم مدینے میں رہے اور دشمن ہم پر چڑھ کر آیا تو دشمن نے ہمارے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی۔ آپ تو مدینے کی ناکہ بندی فرما دیں، دشمن اگر بالفرض مدینے میں گھس آیا تو مرد ان کا تلوار سے مقابلہ کریں گے اور بچے عورتیں چھتوں سے سنگباری کریں گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات جب سماعت فرمائی تو بعض اکابر نوجوانوں نے اس پر زیادہ اصرار کیا اور زور دیا کہ مدینے سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اس دن کے متمنی اور مشتاق ہی تھے، خدا سے دعائیں مانگ رہے تھے، خداوند قدوس وہ دن لے آیا، مسافت بھی قریب ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم نے مدینے میں رہ کر ان کی مدافعت کی تو ہمارے دشمن ہم کو خدا کی راہ میں بزدل خیال کریں گے۔ الغرض جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ جنت کے شائدائی، شہادت کے سودائی، یعنی نوجوانوں کا اصرار تو پہلے ہی سے ہے کہ مدینے سے باہر جا کر حملہ کیا جائے، لیکن مہاجر و انصار میں سے بھی بعض اکابر جیسے حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ شوق شہادت میں بے چین اور بیتاب ہیں، ان کی بھی یہی رائے ہے، تو آپ نے بھی یہی عزم فرمایا۔ یہ جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر وعظ فرمایا اور جہاد و قتال کی ترغیب دی اور تیاری کا حکم سنایا۔ یہ سنتے ہی خداوند ذوالجلال کے محبین و مخلصین، عاشقین اور خداوند قدوس کے لقاء کے شائقین کے جانوں میں جان آ گئی، اور وہ سمجھ گئے کہ اب اس دنیا کی جیل خانے اور اس قفس سے ہماری رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ کتنی راتوں کے اندھیروں سے گزر کر اے دوست، آج ہم صبح تمنا کی کرن تک پہنچے۔ 11 شوال یوم جمعہ بعد نماز عصر آپ 1000 جمعیت کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے آگے تھے، اور سب مسلمان آپ کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ جب آپ احد کے قریب پہنچے تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو 300 آدمیوں کی جمعیت اپنے ساتھ لایا تھا، یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی، اور ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں؟ یہ جنگ نہیں ہے، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو آپ کا ساتھ دیتے۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور منافق کون؟ جن سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور دفاع و مقابلہ کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جنگ کا علم ہوتا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے۔ اس دن وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے۔
جب یہ باتیں کر رہے تھے وہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے، جن میں سے 100 آدمی زرہ پوش تھے اور سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ قریش کا لشکر چہار شنبہ کو ہی مدینہ پہنچ کر احد کے دامن میں پڑاؤ ڈال چکا تھا، جس کی تعداد 3000 تھی، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے اور 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے۔ اشراف مکہ کی 15 عورتیں ہمراہ تھیں، جو اشعار پڑھ پڑھ کر مردوں کو جوش دلاتی تھی۔ نفسانی اور شہوانی اور شیطانی لوگوں کا دھندا ایسا ہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ من۔ حضرات، کا آج کا سبق یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے روشنی حاصل کر کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو میرے لیے اور ہم سب کے لیے، تمام سامعین کے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔